بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی. عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے. ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے. نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں, 100% پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی. میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی. 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا, مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے, تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے. پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے. تو چھوٹی عمر میں, ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا, اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا. بہت بچتا تھا, بہت نگاہ کو بچاتا تھا. اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا, اسے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا, یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا. اور امی مجھے بلا لیتی تھی, بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا, یہ تو میری کلاس فیلو تھی, یہ تو میری سہیلی تھی, ہم بچپن کی دوست ہیں, تم سلام تو کرتے. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا. تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا, امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا. تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے, سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے, زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا, اس نے کہا اس کو. میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے, میں کس کو سلام کرتا. تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی. لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ. سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے, سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے, اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے. لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا. مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے. عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے, ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا. اتنی نظر کی حفاظت کرنی ہوتی تھی. اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی وہ اب کیا بتائیں آپ کو. ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے حضرت نے بتائی. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے, آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو چکی ہے. میں سن کے حیران ہو گیا, اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا. اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی, شیخ نے یہ بات بتائی تھی. تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی شام کی زیارت نصیب فرما دی. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں. مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں
نہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں، نہ سیل فون پہ دیکھیں، نہ تصویروں میں دیکھیں، نہ ناول میں دیکھیں، بس دیکھنا ہی نہیں. نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لقمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں. جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں، کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ 100% پاک ہے؟ گمان ہی ہے نا، ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں. فتویٰ میں وہ پاک ہے لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو، وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں. اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں. مشین خود اسے دھوتی ہے، خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے. گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں، عورت کو نچوڑنا نہ پڑے. عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی، یہ کپڑا دھوتی ہے اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے. تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا؟ تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے، تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے. اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے. اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا، وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتا ہے. اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو پانی. کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک. بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے. بعض علاقوں میں آم کے کنو کے باغ ہوتے ہیں. ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سودا کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں تو سال سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے. آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی. تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل. بے باطل ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنا ہے، پھر بے کر لو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی. لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ ₹1,00,000 کا پھل لگے گا اور وہ لگے 10,000 کا، تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا. یا بیچنے والا 10,000 میں ٹھیکہ دے دے اور ₹1,00,000 کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا. جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی. اس کو بے باطل کہتے ہیں. اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے. علماء نے کہا ہے کہ تم باغ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو، زمین ٹھیکے پہ لے لو. میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لے لی ہے. اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے، تھوڑا نکلے تو بھی، زیادہ نکلے تو بھی، تو بے باطل ہی ختم ہو گئی. مگر دیہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے. جس چیز کو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح 10-10 سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. تو اکثر دیکھا گیا آم، کنو وغیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے. اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پہ اثر ہوگا. اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا، صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی.
تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے. اب کتنا مشکل ہے کہ آم کے پھل نہ کھائے بندہ, کنو کا پھل نہ کھائے بندہ. اگر آم آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے, چونکہ اچار میں بھی آم ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں, مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں سلوک کی ابتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے, تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے. ہمارا ایک دوست تھا عربی, اس کا نام تھا احمد خشان, وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا. تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے. وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا. اللہ کی شان, ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا. تو پروفیسر نے اس کو ایک کنو توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے, تو آپ لے جاؤ. تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے, میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا. اب وہ اس کنو کو لے کے میرے پاس آیا, بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہتا ہے آئی ہے براٹ حلال کنو فار یو, میں آپ کے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں. بھئی کنو تو حلال ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی بے ٹھیک نہیں ہوتی, تو اس نے اس ٹھیک چیز کو حلال کنو کا نام تھا. پھر کئی سالوں کے بعد ہم نے کنو کا مزہ چکھا کہ کنو کیا ہوتا ہے. تو سالوں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, پھر جا کے نتیجے مرتب ہوتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے میں, معاملات میں, نگاہوں میں اپنی من مرضی کرتے پھریں اور پھر اس بات کی بھی توقع رکھیں کہ ہمیں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے. تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے. جب تک تقوی اختیار نہیں کریں گے ولایت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں.